بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اسلامیات لازمی 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے نئے نصاب کے مطابق آزمائشی اشاعت سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا تعارف۔ لفظ قرآن قرآ سے نکلا ہے۔ اگر قرآ کے معنی آپ لغت میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ بار بار پڑھنا یا وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ اصطلاح میں کلام پاک کے معنی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو قرآن کے معنی الگ ہیں، مگر جو ہم سمجھتے ہیں اس کو ہم اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پیغام دیا ہے، ان کی فلاح کا، ان کی کامیابی کا، اور اس میں آپ کے عقائد بھی آتے ہیں، یعنی ایک اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ سب باتیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ پھر معاشرے کے مسائل کہ آپ کو معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، حقوق العباد اس میں آ جاتے ہیں سارے، سب کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، طالب علم کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، سارے اس طرح کے پڑوسیوں کے حقوق، یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر اخلاقیات بھی بہت اہم ہے، اور اخلاقیات سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور گھر والوں کے ساتھ آپ کیسے ہیں، باہر آپ کیسے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، تو یہ سب آپ کے اخلاقیات ہیں۔ پھر معاملات آ جاتے ہیں کہ آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو یہ سارے معاملات کہ آپ کو کس طرح رہنا ہے، کہ آپ کو خیانت بھی نہیں کرنی، آپ کو اپنے اخلاق بھی درست رکھنے ہیں، آپ کو وعدے کی پاسداری بھی کرنی ہے۔ اور پھر سیاست، یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہونے چاہئیں، یہ سارے احکامات ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اور ہمیں یہ سب کچھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتا ہے۔ پھر ہمیں قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیں، وہ بھی سچی تھیں، مگر اب ان پر عمل کرنا منع ہے، صرف قرآن پاک پر عمل کیا جائے گا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں، ان کے بہت سارے کیونکہ قرآن کریم ایک مکمل کتاب ہے، تو اس میں اس کی بہت سارے صفاتی نام بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، تو اس کا ذاتی نام تو القرآن ہے، اور اس کو الکتاب بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کوئی بھی لفظ نکرہ ہو، یعنی کامن ناؤن ہو، تو اس کو پراپر ناؤن یا معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگا دیتے ہیں۔ اب اگر کتاب کہا جائے تو کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی کبھی الکتاب کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد قرآن کریم ہی ہوگی۔ تو قرآن کریم کا ایک نام الکتاب بھی ہے، اس طرح الفرقان بھی ہے، اور فرق کرنے والی ہے کافر اور مسلمانوں میں، منافقین میں، یہود و نصارہ میں، اور اس طرح یہ ذکر بھی ہے، یعنی نصیحت بھی ہے کہ آپ کو قرآن نصیحت کرتا ہے۔ اچھا، میں یہ بھی بتا دوں کہ نصیحت جو ہے وہ آپ کو بھی بار بار کی جاتی ہوگی، اور نصیحت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے پہلے سے سنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نئی بات کہی جائے تو ہم کہیں ارے یہ تو نصیحت ہے، نہیں۔ جیسے پیرنٹس اپنے بچوں سے کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ بیٹا پڑھو، تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پڑھو، یہ ایک نصیحت ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک میں بہت ساری باتوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اور بار بار آپ کو تاکید کی گئی ہے، نماز قائم کرو، سچ بولو، وعدے کو ایفا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، اور اس طرح بار بار کہ موت کو یاد رکھو۔ تو یہ قرآن کریم ایک نصیحت بھی ہے۔ پھر قرآن کریم جو ہے وہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔
تو اس لیے اس کا ایک تنزیل بھی کہا جاتا ہے. تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا، تو یہ التنزیل ہے. پھر اس کے بعد النور بھی ہے. اللہ پاک نے اس کو قرآن کریم میں نور فرمایا ہے کہ یہ روشنی ہے، ہدایت دیتی ہے، گمراہی سے بچاتی ہے، اندھیروں سے نکالتی ہے. پھر اس کا ایک نام الشفا بھی ہے. الشفا کا مطلب ہے صحت دینے والا، تندرستی دینے والا. قرآن کریم کی جو پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، وہ پوری کی پوری آیت شفا کہلاتی ہیں. یعنی آپ کسی بیمار پر اسے پڑھیں تو وہ اللہ پاک اس کو شفا دیتا ہے. پھر اس کا ایک ہے التذکرہ، یہ آپ کو یاد دہانی کراتی ہے کہ جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے. جو لوگ اچھے کام کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جنہوں نے برے کام کیے وہ جہنم میں جائیں گے. تو پھر یہ کہ ہمیں وہ قصے سنائے ہیں اللہ پاک نے اس میں کہ بنی اسرائیل کے قصے ہیں، کفار کے قصے ہیں، بہت سارے قصے اس میں موجود ہیں. یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. پھر اس کی بنیاد پر ہمیں جہنم یا جنت کا حقدار قرار دیا جائے گا. پھر اس کا ایک نام العلم ہے، یعنی علم دینے والی. قرآن پاک کی زبان اتنی وسیع ہے اور اتنی کیا کہنا چاہیے، بلیغ ہے، فصیح ہے. یعنی کہ اس میں اتنی بلاغت ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کی قرآن کی بلاغت کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبانی سیکھنی پڑے گی، تبھی ہم اس کی بلاغت کو سمجھ سکتے ہیں. خالی ترجمہ پڑھنے سے ہم اس کی بلاغت کو نہیں سمجھ سکتے. تو قرآن مجید کے اندر جو گہرائی ہے، جو اس کا علم ہے، جو اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ ہر مسلمان کے لیے اور ہر انسان کے لیے ہے. تو اس کو اس لیے العلم بھی کہا جاتا ہے. پھر البیان بھی اس کا ایک نام ہے. بیان کہتے ہیں وضاحت کرنے کو. تو قرآن مجید جو ہے وہ دنیاوی اور اخروی معاملات کی متعلق ہمیں بہت وضاحت سے بتاتا ہے. قرآن کریم کو ہم موضوع کے لحاظ سے 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی اس میں ایک احکام ہے. پھر نمبر 2 اس کے اسلام مخالف گروہوں یعنی یہود، نصارہ، صابی کہتے ہیں ستارہ پرست کو، یعنی جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں انہیں ہم صابی کہتے ہیں. اور مشرکوں سے، یعنی جو شرک کرتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو ان کی طرف سے جو اسلامی عقائد ہے اور ان کے کام کے متعلق جو انہوں نے اعتراضات کیے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کا جواب دیا ان اعتراضات میں. تو پھر دوسرا ٹاپک ہمارا یہ آ جاتا ہے. پھر یعنی کہ اسلام مخالف گروہوں کے اعتراضات اور اس کا جواب، یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اس میں. پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے اور پچھلی قوموں کا جو رویہ رہا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا. جیسے ہمیں فرعون کا انجام ملتا ہے کہ اس نے اتنا ستایا کہ پھر آخر میں اس کو سمندر میں غرق کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد موت اور اس کے بعد کے حالات کہ موت آئے گی اور آپ کو ایک دن اللہ پاک کے پاس جانا ہے، واپس رجوع کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آ سکتے ہیں اس کا بھی تھوڑا تھوڑا اس میں منظر کشی کی گئی ہے. کہ جب جنت والے جہنم والے سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اس طرح آپ کو نماز کی بھی تاکید کی جا رہی ہے اس میں، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ آپ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہے. کہ حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے. قرآن مجید کی تعلیمات کا جو عملی اظہار ہے یا اس پہ جو لوگوں نے عمل شروع کیا، تو اس کے اثرات ابتدا سے آنے شروع ہو گئے. کہ آپس میں جو لوگ لڑتے تھے، مرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے تھے، وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور بہت جلد انہوں نے دنیا پر حکمرانی حاصل کر لی. تو قرآن مجید ایک مکمل رہنما ہے اور اس پر مضبوط عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ہمیں احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن مجید کے معجزے ہیں جن کو سائنس نے پھر اس کو ثابت بھی کیا ہے. جیسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتایا کہ 2 سمندر ہیں، ایک میٹھا ہے، ایک کھارا ہے،
اور اس کے درمیان ایک ایسا پردہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ آپس میں سمندر ملتے نہیں ہیں، بلکہ وہ رواں دواں ہیں، اور ایک کا پانی دوسرے پانی میں ملتا نہیں ہے۔ اگر ہم عام طور پر دیکھیں اور ہم دو پانیوں کو ملا کر رکھیں، یعنی پہلے ہم ایک میٹھا پانی بنائیں پھر سادہ پانی، اور ہم دونوں کو ملانا چاہیں تو ہمارا پانی کیا ہوگا؟ آپس میں مل جائے گا، الگ الگ نہیں رہے گا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اعجاز، اللہ تعالیٰ کا کیا کہنا چاہیے، قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سمندر بنائے۔ پھر اس کو سائنس نے ثابت بھی کیا کہ اس کی بھی سائنسی توجیہ پیش کی کہ اس کی وجہ یہ ہے، لیکن بہرحال جو اللہ پاک نے 1400 سال پہلے بتایا اس وقت سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، لیکن سائنس نے ترقی اور اس راستے سے پردہ اٹھایا۔ اس طرح آپ نے اس میں اپنی کتاب میں پڑھا کہ کائنات پھیلتی رہتی ہے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ ہم آسمان کو مستقل پھیلا رہے ہیں۔ اور پھر فنگر پرنٹس کی بھی آپ کو اس میں مثال دی گئی آپ کی کتاب میں کہ ہر انسان کے کروڑوں انسان ہم سے پہلے جا چکے ہیں، اور کروڑوں انسان دنیا میں موجود ہیں، اور سب کی فنگر پرنٹس جو ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کرتے، سب کے الگ الگ ہیں، اور ہماری شناخت یہ فنگر پرنٹس ہی ہیں۔ پھر آپ مزید تحقیق ہوئی تو پتہ چلا ہر شخص کی آنکھ کی پتلیاں بھی الگ ہے، جو ہماری آنکھوں کی پتلیاں ہیں ان کو جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بھی سب سے الگ الگ ہیں۔ پھر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سورہ رحمان میں لفظ استعمال ہوا ہے سلطان، کہ اے جنوں انس اگر تم اللہ تعالیٰ کی کائنات سے نکلنا چاہتے ہو تو نکلنے کی کوشش کرو، اس کا مفہوم یہی ہے مگر تم نکل نہیں سکتے سلطان کے بغیر۔ تو سلطان پر جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ سلطان ایک ایسی چیز ہے جو لمبی ہے اور تیر کی طرح، یعنی کہ تیر کی طرح ہے، طاقتور ہے، گول ہے۔ آپ دیکھیں گے جو پہلا سیارہ یہاں سے باہر بھیجا گیا، خلا میں بھیجا گیا، وہ اسی شیپ کا تھا، لمبا، تیر کی طرح، گول مٹول۔ تو بعد میں سائنس وہ چیزیں ثابت کر رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہم کھانے کے بعد نبی کریم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد اس میں سے ایسے انزائم خارج ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ برحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق، اور نبی کریم کی بتائی ہوئی ہر بات برحق ہے۔ تو ہمارا یہ والا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب ہم اگلے لیکچر کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔